زدني علما رب زدني علما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو بڑے فضل والا اور انصاف والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے. کائنات کی تمام مخلوقات اسی کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں. ہم بھی اسی رب العالمین کی ہمیشہ تعریف کرتے رہیں، اسی کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بے شمار درود و سلام ہوں تاجدار مدینہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. معزز حاضرین، مسلمانوں کے لیے جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں وہ دراصل ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اور جہاں تک آزمائشوں کا معاملہ ہے، وہ تمام انبیاء کے ساتھ رہا، صالحین کے ساتھ رہا، صدیقین کے ساتھ رہا، شہداء کے ساتھ رہا، اور قیامت تک جو بھی مسلمان رہے گا بہرحال اس کو آزمائشوں سے ہی گزرنا ہے. حالات سے ڈر جانا، حالات سے سمجھوتا کر لینا، یہ ہمارا دین ہرگز ہرگز نہیں سکھاتا. حالات کا مقابلہ کرنا، حالات کو سمجھنا، قرآن اور سنت میں اسی بات کی ہم کو بہت زیادہ تربیت دی گئی ہے. ابتلاء اور آزمائش جب آتی ہے تو وہ مختلف انداز کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور البتہ ہم تم کو آزمائش سے دوچار کریں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں قلت کے ذریعے سے، جانوں کی تلافی کے ذریعے سے، اور ثمرات باغات کو کم کر کے پیداوار کی کمی کے ذریعے سے۔ فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ چونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے لانے کے بعد دنیاوی راحت ختم ہو جاتی ہے، اور مومن وہی ہے جو ایمان کو بچانے کے لیے آخرت کی امید لگا کر بیٹھتا ہے اور دنیا کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی انسان آسائشیں حاصل کر لے، ایک وقت تو ایسے آنے والا ہے کہ سب آسائشوں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، پھر اس دنیا سے دل لگانا کیا؟ تو اسی لیے صحابہ کرام نے آزمائشوں کو گلے سے لگایا اور ایمان کی حفاظت کیا۔ ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ آج جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہ کون سی آزمائشیں ہیں؟ وہ تو نہیں ہیں جو صحابہ کرام نے جھیلا تھا۔ یہ آزمائشیں خس و خاشاک کی طرح ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی آزمائش کے اوپر ہم گھبرا رہے ہیں۔ اب صحابہ کی طرح اگر حالات پیدا ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ برملا کھلے عام آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آج ایسی سزا تو نہیں ہے جو زندگی کا خاتمہ کر دے، لیکن آپ دیکھیں گے آج اگر آپ دعوت و تبلیغ کا اگر کام کرتے ہیں، توحید کا کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے صلے میں ہم کو جان سے مار دے یا تکلیفیں دے دے، ہمارے گھر کا خاتمہ کر دے۔ ایسی مثال تو اخبارات میں آج تک پڑھنے میں نہیں آئی کہ توحید کی دعوت دے رہا تھا کوئی مار دیا، بلکہ آج تو زمانہ ایسا ہے کہ توحید کی دعوت سننے کے بعد دوسرا بندہ شکریہ ادا کر کے جا رہا ہے کہ بہت اچھی بات بولے آپ، میں اس کی اسٹڈی کروں گا۔ پھر حالات کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں آپ بتائیں؟ گائے کے گوشت کے نام پر انسان کو مارا جا رہا ہے، مسلمان کو۔ اتنا ہی نا، اتنا ہی، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا، بین مذہبی شادیوں کی بنیاد پر مسلمان کو مارا جا رہا ہے، وہ بھی اسلام کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کھوکھلے حالات پیدا کر کے ہم لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہونا ہی ہے آپ کے ساتھ، لیکن ایمان کو بنیاد اور دلیل بنا کر آپ بتائیں کسی کو مارا گیا، کوئی ایک مثال بتائیے آپ۔ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں آپ کو مذہب کی آزادی دی گئی۔ ایک ہوتا ہے تعصب۔ آج جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ صرف تعصب اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے جذبات کو برانگیختہ کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ سمندر میں کتنی گہرائی ہے۔ آپ دیکھیں تھمے ہوئے پانی پر کنکر پھینک کر دیکھا جاتا ہے، تو جیسے ہی کنکر پھینکا جاتا تو اس کی لہریں بتاتی ہیں کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ پانی کی گہرائی اگر زیادہ ہوگی تو چھوٹی لہر سے اختتام تک بڑی لہر اٹھے گی۔ پانی کی گہرائی اگر کم ہوگی وہ لہر تھوڑی دور کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ حالت وہی ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کا پیمانہ کتنا ہے۔
تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب ہم قرآن سے تلاش کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ قرآن ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر اور خشکی کا فساد، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے۔ تو آج حالات جو خراب ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کرنی ہے۔ روزانہ کے آپ اخبارات پڑھیے، روز کے اخبارات پڑھیے، اور میں تو روز کا اخبار پڑھتا ہوں اور کوئی نہ کوئی کٹنگ نکالتا ہوں۔ کوئی بھی اخبارات پڑھیے، آج کے کیا حالات خراب ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، اس میں ہمارا کردار کہاں تک ہے، ذرا آپ غور کیجیے۔ 2-3 دن پہلے فسلانسر کے علاقے میں ناجائز طور پر ایک محنتی جفاکش میکینک مسلمان کو مسلمان نے قتل کر دیا۔ حالات مقدر ہو گئے، اخبارات میں آئی بات، اس سے کیا پیغام ملا؟ ہم نے حالات خراب کیا ہے نا۔ چلیے، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو ہمارے بچوں کی مذہبی تربیت نہیں ہو رہی ہے، حالات اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ کسی گھر سے ایک مسلمان لڑکی نکلی، گھر چھوڑ دی اور بھاگ گئی، روز اخبارات میں آتا۔ کہاں کسی بچی نہ بازار کو خریدنے گئی تھی، لہذا ایسے ہو گیا، کالج کو گئی تھی، معاشقہ ہو گیا اور نکل گئی، بچہ گھر چھوڑا اور بھاگ گیا، پتہ نہیں ہے کیوں، وہ کسی کے عشق کے چکر میں چلا گیا۔ یہی تو حالت اخبار میں آ رہا ہے نا۔ یہ کس کے ہاتھوں کی کرنی ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی۔ والد کو اتنی فکر نہیں ہے کہ اولاد پر نظر رکھے، ماں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بچوں کا ٹائم ٹیبل کیا ہے گھر کے اندر دیکھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون، ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ، ہر ایک کے ہاتھ میں جیو سم۔ اگر حالات خراب نہیں ہو تو کیا ہوں گے؟ حالات اگر خراب نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حالات کا جائزہ لیں کہ حالات کتنی لیول کے اوپر خراب ہیں، اس کے بعد ہم اس کا شرعی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، جو زمین پر حقائق ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے، جن حقائق کو میڈیا پھیلا کر حالات بگاڑتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کیرلا میں ایک مسلمان عورت جمیدہ نام کی، اس نے مردوں کی نماز کی امامت کی اور کچھ مرد نماز پڑھ لی ہے اس کے پیچھے، اور اس نے کہہ دیا یہ بھی حقوق نسوان کی آزادی ہے، یہ تو ہونا چاہیے، اور میڈیا والوں نے اس کا بھدنگڑ بنا دیا اور اسلام کو لا کر جو ہے ان کی عدالت میں کھڑا کر دیا، اور اخبارات کے اندر ایک خبر شائع ہوئی اور ہم لوگ گفتگو کرنے لگے۔ کیا یہ حالات خراب ہیں؟ یہ تو شرارت ہے، یہ تو شرارت ہے۔ چند زر خریدوں کو خرید کر یہ پیغام دینے کی ایک شرارت ہے۔ کیا اس سے حالات خراب ہو جائیں گے؟ مگر غور کرنا پڑے گا حالات کی خرابی کا جائزہ اس طریقے سے کہ بنیادی طور پر میرے گھر کے ڈھانچے کے اندر کیا خرابی ہے، میرے محلے کے ڈھانچے میں کیا خرابی ہے، میرے شہر میں کس قسم کے حالات ہیں، اور میں اس کو کس طریقے سے نمٹ سکتا ہوں، تو ہم اس کا کلیتاً فیصلہ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چلے اسی موضوع پر اور ہم کچھ گفتگو کر کے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلے کی پہلی نوعیت کو سمجھو، پھر اس کے اوپر گفتگو کرو۔ ہم کیا کرتے؟ دیکھیے کتنی کیسی ہوں گی عورت، ایسا کر دی کہتے، ایسا کر دی کہتے، ایسا کر دی کہتے۔ نہیں، آپ کے ذہن کو بانٹنے کے لیے یہ شرارت کروائی گئی، آپ کے ذہن کو تقسیم کرنے کے لیے شرارت کروائی گئی۔ یہ ہمارے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اس کا حل کے لیے علماء کرام کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں ہم سے زیادہ۔ اب اس کو اگر ہم بدنگڑ بنائیں گے تو کل نیا سوشا ہمارے پاس نکلے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ تو یقینی معنوں میں آج حالات ہمارے یکساں نہیں ہیں، اس میں کسی قدر ہماری غلطی ہے اور دوسرے قدر میڈیا کی یا لوگوں کی شرارت ہے۔ ایسے لوگوں کے پروردہ لوگوں کو اٹھا کر اس قسم کے حالات پیدا کروائے جاتے ہیں۔
پہلے ہم اپنے گھر کی جھانکیں گے اور پھر بعد میں دوسرے حالات کی خبر لیں گے. آئیں, پہلی بات, اسلام نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ایک لمٹ مقرر کر دی اور یہ طے کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی تعلیم کیا ہو سکتی ہے. یہ سمجھنے سے ہماری امت خاسر ہے, یہی سمجھنے سے ہماری امت خاسر ہے. صنفی اعتبار سے مرد کے کچھ تقاضے ہیں, عورت کے کچھ تقاضے ہیں. عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور مرد عورت کی لیول کو نہیں پہنچ سکتا, لیکن اعلیٰ تعلیم کے نعرے نے ہمارے ذہنوں پر اس طریقے سے اثر اندازی اختیار کی, مرد بھی وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے, عورت بھی وہی تعلیم حاصل کر رہی ہے, تو پھر حالات نہیں بگڑیں گے؟ حالات بگڑنا ہی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین سے خطاب کر کے فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں کو لازم پکڑو. ولا یتبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلیت کی عادتوں کو اختیار مت کرو. کس سے کہا یہ؟ امہات المومنین سے کہا. گھر کو لازم پکڑو, جاہلیت کی عادتیں اختیار مت کرو. اگر ہماری ماں بہن قرآن اور سنت پڑھنے کی عادی ہوتی تو یہ آیت کے مفہوم کو آسانی سے سمجھ سکتی تھی. اب بھائی کے پاس وقت نہیں ہے, شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے, باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. منڈی کو ترکاری خریدنے کے لیے ماں جا رہی ہے, بیٹی جا رہی ہے, بیوی جا رہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وقرنا فی بیوتکن, تمہارا کام نہیں ہے, گھر میں بیٹھو, مرد کا کام ہے یہ سودا لے کے آنا. حالات خراب نہیں ہوں گے؟ دوسرا, وقرنا فی بیوتکن, ہماری ماں بہن بیٹی شوہر جو لے کر آیا کپڑے اپنی پسند سے وہ پہننے کو تیار نہیں ہے. ہاں, آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور عورت شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئی. عورت شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئی. ابھی پچھلے دنوں اخبار میں ایک خبر آئی تھی, 4-6 مہینے پہلے, عورت شاپنگ کرنے کے لیے گئی, واپس گھر نہیں آئی. اخبار میں آئی تھی بات, بابا نگر وغیرہ کے علاقے کی کوئی عورت تھی, اخبارات میں آئی بات. بھائی شاپنگ کرنا عورت کا کام تھا؟ شاپنگ کرنا عورت کا کام تھا؟ نہیں. عورت کس کے لیے خوبصورتی کا خزانہ ہے؟ شوہر کے لیے. اس کی شاپنگ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. یہ کام شوہر کیوں نہیں کرتا؟ نہیں, جاؤ بیگم آپ جاؤ, جا کے لا لو. چلے گئے تو حالات خراب نہیں ہوں گے؟ آپ مارکیٹ کا جائزہ لے کر دیکھو کہ عورتوں کے بازار میں دکاندار کا جو رویہ ہوتا ہے, وہ رویہ کو دیکھیں. کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے ہمارے پاس شہر میں خبر آئی تھی, کچھ سال پہلے ہماری کچھ بہنیں سونا خریدنے کے لیے گئیں دکان کے اندر, ان پہ چوری کا الزام لگا دیا گیا. دکاندار کیا کیا؟ شٹر ڈال دیا. ان عورتوں کو برہنہ کر کے وہ سامان تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. اخبارات میں آئی یہ بات, اخبارات میں یہ بات آئی. سوال یہ پیدا ہوتا, اسلام نے محرم کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا, بغیر محرم کے وہ عورت گئی کیسے؟ بیٹے کے ساتھ جانا چاہیے, شوہر کے ساتھ جانا چاہیے, باپ کے ساتھ جانا چاہیے, بھائی کے ساتھ جانا چاہیے, چچا کے ساتھ جانا چاہیے, ماموں کے ساتھ جانا چاہیے. حالات نہیں بگڑیں گے؟ تو ان حالات میں ہم یہ جائزہ لیں کہ آج موجودہ حالات کی خرابی میں کتنے فیصد حصہ ہم لوگوں کا ہے, مرد اور عورتوں کا. اب تعلیم کی بات سے میں نے آغاز کیا کہ اللہ نے امہات المومنین سے کیا کہا؟ وقرنا فی بیوتکن, گھروں کو لازم پکڑو. عورت کی سلطنت گھر ہے, چاہے وہ PhD کی ڈگری حاصل کیوں نہ کر لو, اس کی سلطنت کہاں ہے؟ گھر پر ہے. پھر تبرج الجاہلیہ اختیار مت کرو. بولے تبرج الجاہلیہ کے معنی کیا ہیں؟ پوری مستند ایک کتاب ہے اس موضوع کے اوپر, تبرج الجاہلیہ کے اوپر, عورتیں پڑھ کر دیکھیں. بعض ایسی تشریحات ہیں جس کی ہم وضاحت جو ہے نہیں کر سکتے, پردے کی باتیں ہیں, پردے میں کرنا چاہیے. تبرج الجاہلیہ, پرانے زمانے کی عورتیں, جاہلیت کی عورتیں مردوں کے لیے زینت کا سامان بنتی تھی, سجتی تھی, سنورتی تھی, میک اپ کرتی تھی. کیوں؟ تاکہ مرد ان کو دیکھیں.
اس کو قرآن نے تبرج الجاہلیہ کہا. ایسے کپڑے عورتیں پہنا کرتی تھیں جن کے پہننے کے بعد ان کی عریانیت نظر آتی تھی، قرآن نے اس کو تبرج الجاہلیہ کہا. یہ چیزیں حالات کو بگاڑنے والے تھے، اسی لیے قرآن نے منع کر دیا. اب ہماری بہنوں اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج ہمارے کس طریقے کے حالات ہیں. کیا یہ حالات سے ہم نہیں گزر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا نا یہ حرکتیں. اسلام کہتا ہے عورت اپنے اندرونی حسن کو چھپانے کے لیے برقع پہنے، لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں برقعے میں اتنی زیادہ بے تکلف ہو گئی ہیں کہ برقعے ہی دنیا کے مہنگے اور خوبصورت ہو گئے. اس پہ چمکی، اس کے اوپر زردوزی کا کام اور اس کے اوپر للچاہٹ. اگر آپ بازار میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات خراب ہوں گے. اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار کون؟ یہ ایک حد تک ہم ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اور قرآن نے وہی کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے. اسلام کو چھوڑنا، اسلام کو ترک کرنا، تعلیمات کو نظر انداز کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر سے کہیں کہ بازار جانے سے پہلے آج کا سودا لا کر دے دو، ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ لا کر دے دو یا ہمارے ساتھ آپ چلو. نہیں، آپ اپنے کام پہ جاؤ، ہم اپنے کام پہ چلے جاتے. ایک چیز. دوسری چیز تعلیمات کی بات. قرآن پڑھیں آپ. قرآن مجید نے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے سب سے بہتر رہنمائی کی. وہ کیا ہے رہنمائی؟ کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں کہ عورتوں تم گھر میں رہو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو اور اللہ کی بتائی گئی حکمت کی باتوں کو سیکھو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کے معنی سنت سے کیے ہیں، اور جہاں قرآن میں حکمت کا معنی آیا وہاں پر سنت مراد ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ عورتیں گھر میں رہیں، تعلیم کے اعتبار سے قرآن اور حدیث سیکھیں. آج ہمارے گھروں میں کتنے فیصد مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ آپ دیکھو. نئے لڑکیوں کا کالج ہے، آپ کی بچی چلے، صبح اٹھی کتاب پکڑی اور چلی، شام میں کالج سے واپس آئی. کچھ اسلام کی تربیت ہے اس کو؟ کچھ قرآن کی تربیت ہے اس کو؟ کچھ سنت کی تربیت ہے اس کو؟ نہیں. کالجوں میں ہماری لڑکیوں کے ذہن سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کروائی جا رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کو وہ لڑکیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں نیچ اور گھناؤنی نظر سے دیکھتی ہیں. میں بھی جانتا ہوں کچھ حالات کو، آتی ہیں ہمارے پاس. 100% مسلم لڑکیاں جہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پر بھی وہی اخلاقی بگاڑ ہے جو غیر مسلم کالجز کے اندر ہے. پھر فرق کیا ہے؟ پھر فرق کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری لڑکی کو وقت ملتا ہے 18 سال تک کی عمر کا، زیادہ سے کم 18 سال کی عمر کا وقت ملتا ہے. 18 سال کے بعد ہر باپ اپنی بچی کو بیاہ کروانا چاہتا ہے، اس کی زندگی بسانا چاہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسلام کی تربیت نہیں رہنے کے سبب ہماری لڑکیوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. شادی ہوئی، شوہر سے جھگڑا شروع. شادی ہوئی، چند سالوں میں طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، سسرال میں جھگڑے کے واقعات، ایک نئے تنازعات. آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ سوچو میرے بھائیوں. یہ جو بات میں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی گہری سوچ کی باتیں ہیں. یہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کرے. کیا بہتر ہوتا؟ ہماری بچیوں کو دینی تعلیم میں ڈالا جاتا، وہ قرآن کی فنکار بن جاتی، وہ حدیث کی سمجھ پیدا کر لیتی، اور یہی قرآن نے ان کے لیے ضروری اس لیے قرار دیا کہ یہی تعلیم ایک نسل کی بقا کا ذریعہ ہے. دیکھیے آپ، ایک عورت نہیں ہے، ایک عورت قبیلہ ہے. ایک آدمی فرد ہے لیکن ایک عورت جماعت ہے. ایک آدمی تنہا رہتا ہے لیکن ایک عورت خاندان کے سرپرست ہوتی ہے. ایک عورت اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. اگر ماں نیک رہے بچے نیک نکلیں گے، ماں بری رہے بچے برے نکلیں گے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے دور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری مائیں دین سے دور ہیں اسی لیے بچے دور ہیں. اگر ماں دین کے قریب ہوتی تو بچے بھی ہوتے نا.
جنون ہے ہمارے پاس. نہیں, میری بچی انٹر کرنا, ڈگری کرنا, اور کیسے کیسے کورسز لیتے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. یعنی عورتوں کو کام آنے والے کورسز ہی نہیں ہوتے وہ. اگر عورتوں کے لیے فائدہ مند کورسز ہو سکتے تو کہہ سکتے چلو اچھی چیز ہے. لیکن آپ کی بچی پڑھ رہی ہے, کیا کر, انجینئرنگ. بچی انجینئر بن کے کیا کرے گی؟ بچی انجینئر بن کے کیا کرے؟ انجینئر تو مردوں کا پیشہ ہے نا. چلو میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, ملت کی خواتین کے لیے سرمایہ ملے گا. آپ کی بچی کیا کرتی ہے؟ نہیں, میری بچی کمپیوٹر سائنس کی بہت ماہر ہے. بچی کمپیوٹر سائنس کی جب ماہر ہے تو بگاڑ ضروری ہے, بگاڑ ضروری ہے. اب اسی تعلیم کو بنیاد بنانے کے بعد ایک نئے فتنے سے ہم دو چار ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نہ اتنی تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا, نہ بچی بھی کمانے جانا, بچی کو جاب. بچی جاب کرتی ہے, کہاں رہتی ہے؟ حیدرآباد شہر میں جاب کرنے جاتی ہے, یہاں سے 40 کلومیٹر دور. کار آتی ہے, لے جاتی ہے, گاڑی لاتی ہے, چھوڑتی ہے, بڑی سیکیورٹی. دیکھیں ہم سیکیورٹی کے واقعات, دیکھیں کال سینٹرز میں کام کرنے والی لڑکیوں کے کتنے ریپ ہوئے. اخبارات میں آتی ہے بات, پڑھنے کی, اس کے اوپر صرف گہرائی سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. حادثات ہمارے سامنے ہیں. کمانا تو مرد کا کام تھا, بھائی کا کام تھا, باپ کا کام تھا, لڑکی کو بھیجے کیوں کمانے کے لیے؟ حالات تو خراب ہوں گے. تو جائزہ اس بات کا لینا چاہیے کہ آج ہم کو تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا ہے. وہ تبدیلی کیا ہے؟ آپ دنیا میں سب سے زیادہ آزاد رہ سکتے ہیں اگر آپ اسلام کو اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں. اگر آپ اسلام کو نہیں جانتے تو یہ دنیا کی آزادی آپ کو ختم کر کے رکھ دینے والی ہے. فکر, نظر, ہر چیز کو, مسلمان کی فکر کو, نظر کو, خیالات کو, ساری کی ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی جنگی خطوط پر کوششیں کی جا رہی ہیں. جنگی خطوط پر ان کی ذہن سازی کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ حالات کی خرابی ہے. اب آپ دیکھیں, دہلی میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بس میں ایک لڑکی کے ریپ کا واقعہ ہوا تھا. پورا ہندوستان ہل گیا اس کے اندر. پوری دہلی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. مجبوراً انڈین گورنمنٹ کو قانون بنانا پڑا کہ ریپ کرنے والے ریپسٹ کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا. یہ مجبوراً اقدام کرنا پڑا قوم کو. اس زمانے میں چند سال کی بات ہے, 4-5 سال کی بات, تو جب بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے جو ڈی آئی جی تھے دنیش ریڈی صاحب, وہ بھی ایک بیان دیے تھے. بڑا پیارا بیان تھا ان کا. کیا پیارا بیان تھا, حقائق کی عکاسی کرتے تھے وہ. لیکن ان پر اتنا دائرہ میڈیا نے تنگ کر دیا کہ ان کو صفائی دینا پڑا کہ میرے جو ہے بیان کا تم لوگوں نے غلط مفہوم نکالا ہے. وہ کیا بولے؟ لڑکیاں مغربی ڈریس پہننے کا نتیجہ ہے کہ ریپ کیس میں اضافہ ہو رہا. بولے جینس پینٹ وغیرہ پہن کر جو لڑکیاں نہیں کر رہی ہیں, اس وجہ سے ریپ کیس میں اضافہ ہو رہا. پولیس کے بڑے آدمی تھے, اپنا تجرباتی بیان دیے وہ. لیکن میڈیا بولا کہ نہیں, یہ خواتین کی توہین کرے, وہ کرے, یہ کرے, سب نکل کر آ گئے. لیکن سوچنا ہے کہیں نہ کہیں ہم کو, کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ یہ حالات کی خرابی ہمارے ہاتھوں کا سب سے بڑا نتیجہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, یہ تو عورتوں کے تعلق سے ہے. دوسرا, مردوں کے تعلق سے. ہم اپنے بچوں کو بگاڑنے میں خود کردار ادا کرتے. اخلاقی خرابی آج ہمارے بچوں میں پائی جاتی ہے. گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں ہمارے بچوں کی زندگی کا حصہ ہے. ناچ گانا. اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, ماں, بیٹا, بیٹی, والد سب مل کر ٹی وی کا سیریل دیکھ رہے ہیں. اس میں ناچنے کے واقعات آ رہے ہیں, عشقیہ واقعات آ رہے ہیں, بےہودگی کے ڈائلاگز آ رہے ہیں. بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بھی دیکھ رہی ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. تو حالات خراب نہیں ہوں گے؟ آپ خود سوچیے. آپ نہیں ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, ہم ایسی چیز نہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ, یہ جھوٹ ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہے اگر وہاں ناچ گانے نہیں چلتے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اللہ ماشاء اللہ کوئی 1% یا 1 پوائنٹ کوئی لوگ ہوں گے جو اس کا قدرے استعمال کرتے ہوں گے شرعی طور پر, لیکن 99.9% اس کے ذریعے سے برائی داخل ہوتی ہی ہے کیسے بھی.
اور اب آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ کیا کیا پروگرام نہیں آتے. بعد آفتہ طور پر منصوبہ بند انداز میں ہمارے گھروں کے اندر کئی خرابیاں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آتی ہیں. کئی پروگرامز آتے ہیں جس کے عورتیں دیکھنے کے دل دادا ہیں. اخبارات میں رپورٹ آتی ہے, سنڈے ایڈیشن کو آپ پڑھتے ہوں گے اردو اخبارات کا, آپ پڑھ کر دیکھیے پوری رپورٹ وہاں پر آئے گی. باضابطہ طور پر کئی چینلز ایسے ہیں جو فری میسن کے لیے کام کرتے ہیں, جن کی تحریک یہ ہے کہ لوگوں کو شہوانیت کا دل دادا بتا دیا جائے. شہوانیت کا دل دادا, عریانیت کا, ننگے پن کا دل دادا بنایا جائے. تو پروگرام میں وہ چیزیں لاتے ہیں اس کو, اور ہم سب بیٹھ کر دیکھتے ہیں. کیا ہے, ہندی چینل ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. بچہ کیا کرتا بعد میں, وہی چیز. دوسرا, آپ اسکول بچے کو بھیجتے ہیں, نہیں میرا بچہ اچھے سے اچھی انگریزی بولنا. آپ کا سلیکشن غلط ہوتا کہ وہ اسکول کا اخلاقی معیار کیا ہے ہم وہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں نہیں میرا بچہ فراٹے مارتے ہوئے انگریزی بولنا. اب بچہ انگریزی کے ساتھ اور کچھ چیزیں بھی سیکھ کر آ جاتا گھر کو, ناچ گانا ڈانس وغیرہ سب. اسکول کے اندر جو اینول ڈے ہوتا, کیا ہوتا اس کے اندر, کیا ہوتا اس میں. ہمارے پرانے شہر میں ایک اسکول کھلا تھا, تو ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ مسلمان انگریزی میڈیم کے نام پہ داخلہ لیتے گئے. اس کا اینول ڈے ایسا تھا, مسلمانوں کا شہر, مسلمانوں کا علاقہ, مسلمانوں کے بچے, پوری گیٹ کھلا کر 10th کلاس کے بچیوں کے ساتھ ننگا ڈانس کروایا گیا. کرے ہمارے بچیاں, کرے. مالی کے مکان مسلمان, سب مسلمان. یہ کیا ہو رہا, ہمارے اولاد کا گلا ہم اپنے ہاتھوں سے گھوٹ رہے ہیں. اسکول کا اخلاقی معیار بھی دیکھنا چاہیے. یہ اسکول مینجمنٹ کے لحاظ سے مسلمان ہے, چلو کسی قدر برائی کم رہے گی, لیکن برائی وہاں پر بھی ہے. کوئی ماں باپ ہے اسکول والوں کو کبھی کمپلینٹ کرے اپنی اولاد کے بارے میں کہ نہیں ہمارے بچوں کو ناچ گانے کا حصہ اگر ہے تو ہم اپنے بچوں کو داخل نہیں کریں گے. ہم کوئی ماں باپ کرتے نہیں کرتے. تو پھر ہمارا بچہ کیسے رہے گا, آپ خود اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے. ایک, جب بچہ آتا ہے تو اس کو دینیات سے جوڑنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے ہمارے پاس, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, بچہ انا تینا کل کو سر پڑھ لیا, 2 دعائیں یاد کر لیا, نہیں بڑا اسلامی اسکول ہے سمجھا. نہیں, اس کا نام اسلامی تربیت نہیں ہوتی. اسلامی تربیت بچوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کا نام ہے. بچوں کی زبان اسلامی نہیں, بچوں کا کردار اسلامی بنانے کی ضرورت ہے. ایسا کوئی ایک اسکول تو بتائیے آپ بولیں گے نہیں وہ اسکول ہے یہ اسکول ہے. میں آپ کو ایک تجزیہ بتاتا ہوں کہ وہ اسکولز جو مذہب کے نام پر زندہ چل رہے ہیں وہاں پر تعلیم کی کمزوری ہے, اور وہ اسکول جو تعلیم میں مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہاں مذہب کی کمزوری ہے. کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے, آپ خود ذرا سوچ کے دیکھیے, آپ خود فیصلہ کیجئے. اسی لیے ضرورت ہے ہمارے وہ بچے کرسچن اسکول میں پڑھیں کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسکول میں پڑھیں کوئی بات نہیں, لیکن ایک باپ کا اور ماں کا فریضہ یہ ہونا چاہیے اس بچے کو صبح سے فجر سے جگایا جائے, عربی کی تعلیم دلوائی جائے, گھر پہ اچھے عالم کو رکھ کر ان کی اسلامی سوچ بنائی جائے, اور ان کو گانوں ناچ ایسی چیزوں سے دور رکھا جائے. تو ہمارے بچوں کی ذہنیت بدل سکتی ہے, اور یہی کام ہم کرنا نہیں چاہتے. تو یہ بچے ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں بچے, آپ کو معلوم ہے, اندازہ نہیں ہے کہ بچے کیا کیا کر رہے ہیں. اسکولوں میں بچوں کی شرارت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے. چلیے ایک بات. دوسری بات, ہمارے حالات کی خرابی کے ذمہ دار ہم ہیں. کیسے, بچہ ایس ایس سی پاس ہو گیا, بچی ایس ایس سی پاس ہو گئی, بھائی باہر رہتے, والد باہر رہتے, خوشی میں بچے کو سب سے پہلے اینڈرائڈ فون لا کر تحفہ دے دیتے. آپ کبھی سمجھے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ نہیں بھائی, بچوں کو دینا چاہیے, آج کے حالات کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, تو اس کے بگڑنے کا تقاضا بھی آپ خود مہیا کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ سب چیزیں. بلا شبہ سیل فون بہت ترقی یافتہ چیز ہے, ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سیل فون ہمارے بچوں کے لیے زہر حلاہل ہے, اور اس سے بچوں کو روکنا چاہیے. نہیں, بچہ کیا کرتے ہیں والدین, بچہ ذرا شرارت کرا, فون, چھوٹا بچہ معصوم, اس کی عمر 1 سال ہے, رو رہا, ماں سنبھال نہیں سکتی, فوراً فون لگا کے دے ڈالتے بچے کو. گیم, کیا کر رہا بچہ, گیم کھیل رہا, خلاص پورا ٹائم کس میں جا رہا اس کا,
گیم میں. کارٹونز کیا کر رہا بچہ؟ نہیں خالی کارٹون دیکھتا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ بچہ خود کارٹون بن کے رہ جاتا. ایسی ہو رہا آج ہمارے پاس, ایسی ہو رہا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ کبھی ہم ہمارے 18 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں اور کبھی اس 18 سال کے صحابی کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارا بچہ بھی 18 سال کا ہے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی 18 سال کے ہیں. اور 18 سال کی عمر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس نوجوان کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارا بچہ بھی 18 سال کا ہے جس کو حدیث کی دم بھی نہیں معلوم ہے. آپ خود سوچو, آپ خود سوچ کر دیکھو, آپ خود سوچ کر دیکھو. آج ہمارا بچہ بھی 17 سال کا ہے, دنیا نہیں معلوم. اسامہ بن زید صحابی رسول 17 سال کے ہیں, اللہ کے نبی نے کمانڈر ان چیف بنا کر بھیج دیا. سوچو آپ, ہماری سوچ میں کتنی گراوٹ آ گئی, ہمارے فہم میں کتنی گراوٹ آ گئی, ہماری فکر میں کتنی گراوٹ آ گئی, ہمارے بچے کی صلاحیتوں پر کتنا زیادہ اثر پڑا ہوا ہے, ذرا سوچ کر دیکھیے آپ. عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن اتنا آسان کلام ہے کہ اس کو یاد کرنے کے بعد ہر علم ہیچ ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہم مشکل سے مشکل بچے کو تعلیم دلاتے ہیں, لیکن قرآن کا حافظ بنانا چاہتے ہیں نہیں. سوچو, میں جس ڈگر پہ آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں اس فکر کو ہم اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. چلیے, ہمارے بچے 14 سال کے ہیں, SSC میں بچہ 14-15 سال کا رہتا. آج کے حساب سے قریب 15 سال کی عمر میں بچہ SSC کر لیتا. 15 سال کی عمر میں بچہ SSC کرتا. آپ کے بچے کی صلاحیت کتنی ہے ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں. اس کی جنرل نالج کتنی ہے, اس کا حاصل مطالعہ کیا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے. نہیں, ہم صرف ڈگری کاغذ کے ٹکڑے کے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, صلاحیت کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو صلاحیت کے لیے پڑھائیے آپ. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کا گھر ہو, آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہو, اس لائبریری میں بچوں کو سمجھنے سے متعلق کتابیں ہوں, اور وہ کتابیں مادری زبان کے اندر ہوں, اور ان کتابوں کا بچوں کو آپ مطالعہ کروائیں. وہ کتابیں جو 8 صفحے کی, 12 صفحے کی, 16 صفحے کی, 24 صفحے کی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو پڑھنے پر مجبور کرائیں جس کے حروف بڑے بڑے ہوں. اس فکر کو لے کر بہت سے علماء کرام نے کام کیا. آپ دیکھیں دارالسلام پبلیکیشنز کی طرف سے بچوں کی کہانیاں, اسلامی کہانیاں وغیرہ کتنی پیاری پیاری کتابیں چھاپی گئی ہیں. ہم خریدتے نہیں خریدتے. ایگزیبیشن سے بچے کے لیے پینوں خرید کے لائیں گے, سارنگی خرید کے لائیں گے, کرکٹ کا بیٹ بچے کو دلائیں گے. لیکن کبھی آپ سوچیں میرے بچے کو حاصل کبھی آپ لے کر بیٹھو بچے کو, بولو کہ بیٹا دیکھو یہ قصے کی بہت اچھی کتاب ہے, آپ ذرا پڑھو, آپ ذرا پڑھو. SSC کا بچہ بولے گا نہیں ابا میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بولتا ہو. حالانکہ سب سے بچوں کی زبان میں بچوں کی کتابیں. ہمارے بچے کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہے, لیکن وہ چھوٹی سی کتاب سمجھ نہیں سکتا. پھر مادری زبان کے اندر وہ کتابیں کیا سمجھے گا؟ تو میرے دوستو, ہمارا گھر لائبریری ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابیں ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر. کیوں؟ مسلمان کے عروج و زوال پر جن جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہے, جن جن لوگوں نے تجزیہ کیا ہے, ان لوگوں کا ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھر ذاتی طور پر لائبریری ہوا کرتے تھے, اور یہ آہستہ آہستہ عادت مسلمانوں کے گھروں سے ختم ہو گئی. اب ہمارے گھر میں کیا رہتا؟ ایک قرآن, وہ بھی کہاں تابدان میں اوپر رکھ کے, کبھی چھیتے اس کو نہیں. ایک جانماز رہتی, اور وہ جانماز کیا کہیں کوئی مہمان ہے آپ کا جانماز ہے لے کے آتے, کبھی پڑھتے نماز اس کے اوپر. تو اسی لیے ہمارے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان دونوں کی تربیت کے لیے والدین کو آج کے حالات میں بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے, بہت نظر رکھنا. بہت ہماری غفلت کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے والد صاحب کو بیچاروں کو ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں ہے والد صاحب کے پاس. کیوں؟ دھندا دھندا, کاروبار 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 کاروبار, صرف کاروبار. صبح میں کاروبار, شام میں کاروبار. نتیجہ کیا نکلتا؟ جب بچے سو چکے ہوتے ہیں تو جب والد گھر کو آتے, جب بچے جا چکے ہوتے ہیں تو والد نیند سے جاگتے. یہ المیہ ہے نہیں ہے ہمارے گھروں میں.
کہ بچے اسکول چلے جاتے ہیں، والد سوئے ہوئے رہتے، جب بچے سو جاتے ہیں تو والد گھر کو آتے. کیوں؟ بزنس، ٹائم نہیں ہے والد صاحب کے پاس، بزنس. اب ان بچوں کے اوپر قدغن لگانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. ان کو باپ کا ڈر رہے گا؟ نہیں. ماں کو یوں چٹکی میں بیوقوف بناتے اور اپنا کام کر کے نکل جاتے. اسی لیے اپنے بچوں کو، محاورہ بڑا مشہور ہے، پرانے لوگوں کا قول ہے، وہ کہتے تھے بچے کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن نظر دشمن کی رکھو. بولتے تھے نوالا سونے کا کھلاؤ لیکن نظر دشمن کی رکھو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو دشمن کا نوالا کھلا رہے ہیں اور نظر رکھ رہے ہیں. نہیں، آنکھ بند کر، جان دو بھی گیا تو اچھا ہے. بچوں کو بولتے چل بھائی جا 10 روپے لے لے، جا کے کھیل لے کے آ جا. بچہ 10 روپے لیتا، گھر چھوڑتا، نکل جاتا، دوستوں سے لڑ لیتا، کچھ بھی ہوتا. دیکھو آپ، اخلاقی خرابی نہیں ہوئی ہمارے پاس. والدین یورپ میں ہیں، بچوں کو یہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اور بچے رات بھر ہمارے نوجوان پھرتے رہتے. والد صاحب گاڑی دلا دی ہے، والدہ بولے جاؤ، بچہ بھی چلے گیا. کیا کر رہا؟ کبھی سوچے؟ 11 بجے رات، 12 بجے رات، 2 بجے رات تک ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب آ رہا سیر سپاٹا کر کے، جب پولیس پکڑ لی چبوترا ایکٹ کے اندر اور پیرنٹس کو بلایا گیا، تو جب ماں باپ کو ہوش آتا، جب اخبار میں پھر دیتے ہمارے سیاستدان، نہ مسلم علاقوں کے اندر پولیس ظلم کر رہی بول کے. اپنے بچے کو کنٹرول میں کیوں نہیں رکھے آپ؟ نہیں ہے کیا؟ اس سے پہلے ہوا دیکھیے، 4 دوست مل کے جو ہے ریزلنگ کھیلے، 4 دوست مل کے ریزلنگ کھیلے، 2 فائٹ کر رہے ہیں، ایک شوٹنگ کر رہا، اور وہ ریئل جو ہے ریزلنگ کھیلے اور اتنا مار دیے کہ اسپاٹ کے اوپر بچہ مر گیا. دوستاں چھوڑ کے پورے بھاگ گئے، پولیس میں کیس گیا. والدہ کا جواب کیا تھا؟ سنو، باپ یورپ میں ہیں، والدہ کہہ رہے کہ نہیں بچہ دوائیں لانے گیا تھا، بچہ گھر سے دوا لانے گیا تھا، لیکن مر کے آیا نا، اس کی ڈیڈ باڈی ہے نا گھر کو. کبھی سوچے کون سے دوست کے ساتھ آپ کا بچہ پھر رہا ہے؟ نہیں. تو میرے بھائی، آج ہمارے والدین بہت غفلت کا شکار ہیں، ہمارے حالات کی وجہ سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں. والدین کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ میرے ماں اور میری بہن، سوچو، یہ بچے بڑے قیمتی اثاثہ ہیں. ان کے لیے انبیاء اور مرسلین نے اونچے اونچے خواب دیکھے تھے. وہ بھی ماں باپ تھے، لیکن انبیاء کے خواب بڑے اونچے تھے. اتنے اونچے خواب تھے، آپ حضرت یعقوب کی دعا کو پڑھیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل کیا. اللہ سے کیا دعا کرتے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے اہل و عیال کو تیرے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما، ہماری نسل کو تیرے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قوموں کا امام بنا. کیا دعا کریں؟ وجعلنا للمتقین اماما. اب ہمارے اسکول میں سکھایا جاتا بچوں عبد الکلام بننا. کیا عبد الکلام ایسی بنے؟ عبد الکلام ایسی بن گئے؟ 7 PhD تھے، PhD، تب جا کے عبد الکلام بنے تھے. ہمارا بچہ، ہم تمنا ہی نہیں رکھے نا اس کی. اونچی سوچ رکھو اپنے بچوں کے بارے میں، اونچی سوچ رکھو. ہماری سوچ چھوڑیے، ذرا ڈگری مل گئے تو بس سعودی عرب کو بھیج ڈالتے کمانے کے لیے. تو بچے میں صلاحیت کہاں سے آتی؟ اسی لیے ان بچوں پہ نظر رکھو، آپ بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھو. کیوں؟ تربیت کی عمر 7 سال کی ہوتی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تربیت دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ. بولے پھر 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھے تو کیا کرو؟ اس کو پیسہ دینا بند کرو، اس کو سزائیں دو، کھانا دینا بند کر دو، اس کے اوپر تعزیرات لگاؤ، گھر کے اندر ڈانٹو، خوف بٹھاؤ، جو بھی حرکت ہو سکتی کر. لیکن کیوں؟ تربیت کے واسطے. بولے تربیت کے واسطے وہ کام کرو. لیکن اب ہمارے 10 سال کا بچہ پتنگ اڑانے میں مشغول ہے، والدین کو خبر نہیں ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک طرف والدین کے تغافل کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اور گھروں کے حالات سے، مرد حضرات کے تغافل کی وجہ سے عورتوں کے فتنے آ رہے ہیں. یہ سب فتنوں کے ذمہ دار ہم ہیں. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ ہم ایسے حالات سے دوچار ہرگز نہیں ہو سکتے تھے. چلیے ٹھیک ہے.
دوسرا حصہ، سازشی طور پر آج ہمارے حالات خراب کروائے جا رہے ہیں. جب سے ہمارے اوپر اقتدار زعفرانی تحریکوں کا ہوا ہے، اس وقت سے روز نت نئے فسادات سے مسلمانوں کو دوچار کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے مزاج سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے جذباتی مزاج سے کھیلا جا رہا ہے، اور ہمارے فقہی اختلافات کے سبب ہمارا موضوع مذاق بنایا جا رہا ہے. پہلا مسئلہ عورتوں کی آزادی کے نام پر ہماری حکومت نے چھیڑا طلاق ثلاثہ کا. اس میں حکومت کو مداخلت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چند شریر عورتوں کو خریدا گیا، ان کو موضوع بنایا گیا، ان کو پیش کیا گیا، ان کے ذریعے سے ایک ہوا کھڑا کیا گیا. سبب کیا ہے؟ یہ حالات خراب کیوں ہوئے؟ یہ بھی ہمارے علماء کے تغافل کا نتیجہ تھا. دارالقضا کہاں ہے ہمارے پاس؟ دارالقضا کہاں ہے؟ بتلائیے. لوگ کہاں جائیں گے فیصلہ لینے کے لیے؟ آج بالکل مسلم پرسنل لا بورڈ بلا شبہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلامی ترجمان ادارہ ہے. ہم اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کے تغافل پہ بھی ہماری نظر رہے. بورڈ جس دن سے بنا آج تک صرف طلاق کے مسائل کو حل نہیں کر سکا. بورڈ کی ذمہ داری تھی نا عدالتوں کو قائم کرنا شرعی. ایسے مسائل حل ہوتے تھے ہمارے پاس. ایسے مسائل تو فقہی اختلافات کو ایک ہوا دے کر ہمارے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ دشمن حکومت ہے، اسلام دشمن حکومت بولتے ہیں، اسلام دشمن حکومت. لیکن جہاں تک ہماری غفلت ہے، کبھی سوچے آپ؟ دیکھیے، پہلے تو ہمارے علماء نے عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے. تعلیم کہاں سے ملے گی؟ گھروں کے اندر تو تعلیم ہوتی نہیں، مسجد میں تھوڑی بہت ہوتی. خطبہ سننے، بیان سننے عورت آ سکتی، لیکن بولے کہ نہیں جانا، وہ بھی بند کر دیے. عیدگاہ کو عورت نہیں آنا، یہ بھی بند کر دیے. اور آپ تعلیم دلاؤ، نہیں ہم بھی نہیں دلاتے، وہ بھی بند کر دیے. تو پھر یہ ذہن تو ہماری بچی لے کر کھڑے ہو جائے گی نا. فرض کر لیجئے میری بیٹی ہے، اگر میری بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کر اسلام پہ اگر ریمارک کری تو آپ بتلائیے کہ میرے جذبات کا کیا اندازہ ہوگا. میری بیٹی مجھ سے سوال کر رہی ہے، آج میری بیٹی مجھ سے سوال کری. ہوتا نہیں ہوتا؟ جمیدہ بھی ایک قوم کی بیٹی تھی، آج سوال کی. کیوں؟ ان کے ماں باپ کی غلط تربیت کا نتیجہ تھا. جو اس نے سوال کیا امامت کا حق عورت کو کیوں حاصل نہیں ہے، ان کے ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے یہ کہ انہوں نے اس کی اسلامی تربیت کی فکر نہیں کی تھی، اس کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ عورت اسلام کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی. اگر اس کو اسلام کی بنیادی مبادیات اگر معلوم ہوتے تو یہ حرکت کر سکتی تھی؟ یہ مت سمجھو آپ کی بچی نہیں کر سکتی، کہیں نہ کہیں یہ ذہن آپ کی بچی کے دماغ میں بھی گردش کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سختی کی وجہ سے زبان پہ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن کالجوں کے ذریعے سے وہی ذہن تو آپ کی بچی کا بنایا جا رہا ہے. ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور فتنے آئیں گے اور فتنے آئیں گے. ایسے فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے منور کرو. ایک مسئلے کے پیچھے کافی دن سے ذاتی طور پر میں بھی سوچ رہا ہوں اور آپ بھی سوچیں اور ہم سب مل کر اس کے اقدام کی فکر کریں. بڑی منتوں سے ایک باپ اپنی بچی کا گھر آباد کرتا ہے، بڑی محنتوں سے زندگی بھر کی کنجی جمع کر کے مقروض ہو کے اپنی بچی کو بیاہتا ہے، شادی کر کے دے دیتا ہے. لڑکی جاتی ہے سسرال کے تنازعات کے اندر دوچار ہو جاتی ہے. یہیں سے مسئلوں کا آغاز ہوتا ہے نا. لڑکی گئی اور جو ہے سسرال کے مسائل کو سمجھ نہیں سکی، شوہر کے خیالات کو سمجھ نہیں سکی، تنازعہ ہو گیا. کیوں؟ صحیح بتلائیے آپ. شادی لڑکے کی یا لڑکی کی کرنا جتنا ہمارے اوپر فرض ہے، اتنا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اب ہماری بچی سسرال کو جائے گی تو اس کی کامیاب زندگی کے اصول کیا ہو سکتے؟ کبھی سکھائے بچی کو؟ نہیں سکھائے. بچی کیا سمجھتی؟ شوہر کو ایک مہذب نوکر ہے، شوہر بیوی کو یہ سمجھتا کہ مہذب نوکرانی ہے. یہی تو تال میل چل رہا نا. یہ تو نہ اسلامی حقوق اس کے اس کو معلوم ہے، نہ اس کے اس کو معلوم ہے. دونوں بھی اپنی انا کے اندر ہے. ہمارے پاس فیصلے آتے میاں بیوی کے،
لڑائی جھگڑے کے ہم یہ نتیجے پر پہنچے کہ ان کی اسلامی تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. کیا بہتر ہوتا ہماری مساجد کے اندر یا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر لڑکیوں کے لیے ایک 3 مہینے کا تخصص کا کورس کروایا جاتا, جس میں کامیاب ازواجی زندگی کے لیے ان کی شریعت کی رہنمائی کروائی جاتی تو ہمارے بچیوں کی زندگیاں کامیاب ہو جاتی تھیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اجتماعی, ہمارے سارے کے سارے گھر اجتماعی ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے پاس, یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. اس میں اسلام نافذ ہو سکتا, گھروں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسلام سمجھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی آپ کا دین برقرار رہ سکتا اور وہ گھر ایک مثال بن سکتا. لیکن دینی تربیت نہیں ہے ہمارے پاس. بچی گئی, بچی جانے کے بعد ساس کوئی کام بولے بچی ناراض, سسرے کوئی بات بولے بچی ناراض, شوہر کوئی بات بولے بچی ناراض. پھر آپ کی بچی کیا کرتی, شوہر کو پلٹا کے جواب دے دیتی, ساس کو پلٹا کے جواب دے دیتی, سسرے کو پلٹا کے جواب دے دیتی. وہ لوگ کیا کرتے, لا کے آپ کو شکایت کر دیتے. اب والد صاحب, اب جو بچی جب گھر کے حالات سناتی, لڑکی کے والد بیٹھ کر بولتے ہو آپ کے گھر میں ایسا ہوتا, ویسا ہوتا, ویسا ہوتا, ویسا ہوتا. اب یہ پر یہاں ہمارے گھر کے راز یہاں کیسے آ گئے, یہ کیوں ہوا معلوم, عدم اعتمادی کی وجہ سے. کیا بہتر ہوتا, ساس اگر بہو کو بیٹا سمجھ لیتی یا بیٹی سمجھ لیتی اور سسرا داماد کو اگر بیٹا سمجھ لیتا تو یہ حالات پیدا ہوتے. حالانکہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے داماد بیٹے کے حکم میں آتا اور بہو بیٹی کے درجے پر آتی, تو ہمارے والدہ کو بھی دین نہیں معلوم, اسی لیے انہوں کیا کرتے, 18 سال کے بعد بچی اپنا گھر آباد کر لی تو بھی اس سے اتنے زیادہ نہیں, میری بیٹی کو میں چھوڑ کے نہیں رہ سکتی. نہیں میری بہن, اپنی بیٹی کو یہ سکھاؤ, نہیں اب تمہارا گھر شوہر کا گھر ہے, یہ نہیں ہوتا. تم ہمارے پاس اللہ کی امانت تھے, تم جس کی امانت تھے اس کے حوالے ہم کر دیے, ہم تمہاری زندگی کا کوئی بھی قصہ سننا نہیں چاہتے, اپنے فیصلے خود کرو. تو کیا بچی کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ماں کا سہارا لے یا بہنوں کا سہارا لے؟ اسی لیے ہماری بچی کی زندگی ناکام. چلیے, میاں بیوی کے قصے بہت ہوتے, خلا طلاق تک چلے جاتی بات. لڑکی کے بھائیوں کو بہت غصہ آتا, آستین چڑھا لیتے اور اپنے گھر کے داماد کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے. یہ بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو, بہت بڑا عزت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کیسے اٹھائے اس ذمہ دار کے اوپر, ہوتا نہیں ہوتا ایسی. اب آپ بول رہے ہیں بھائیوں سے مار کھلانے کے باوجود بھی بہنوں ہی آپ کی بہن سے محبت کے ساتھ رہے, ممکن ہے؟ مگر یہ ہو رہا ہمارے معاشرے میں, یہ چیز خلا اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے ضرورت کیا ہے, لڑکی کو کسی اچھی معلمہ کن بھیجیں, بھیج کر اس کو دین کی تربیت دیں. کچھ واقعات میں ہماری بہنوں کے لیے کہتا ہوں تاکہ بات کو وہ اچھی طریقے سے سمجھیں. دیکھیے خلا طلاق یہی قصہ ختم نہیں ہو جاتا. شریعت کی اور کچھ باریکیاں ہیں, شادی شدہ عورتوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی چونکہ دین نہیں سیکھتے. اسی لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے, سوچو, خالی طلاق, شوہر طلاق 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 بولا تو طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہونے کے دوسرے طریقے بھی ہے اسلام میں. جیسے ایلا, ایک مسئلہ ہے شریعت کا, اس کو بولتے ہیں ایلا. اس کے معنی کیا ہے, میاں بیوی کی چکپک ہو گئی. اب شوہر کیا کرا, غصے میں قسم کھا لیا, میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا. لڑ لیے, خلا بھی نہیں طلاق بھی نہیں, لڑ لیے دونوں خوب. لڑ لے کے قسم کھا لیے. قسم کھا کے کیا کرے, بیوی میکے کو چلے گئی, یہ صاحب زام سے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتا نا ایسا, ہوتا ایسا. 6 مہینے سے بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, سسرال کو نہیں جا رہی. شوہر صاحب بھی ناراض ہیں, انہوں بھی ادھر نہیں آ رہے ہیں. آپ کو معلوم یہاں ایک نیا مسئلہ شریعت کا ہوتا. اگر 4 مہینے یہ ناراضگی کے اندر گزر گئے, ایک طلاق واقع ہو جاتی آٹومیٹک, زہار کے ایلا کے ذریعے سے. 4 مہینے ہو گئے, اب شوہر بول جا میں کو ضرورت ہی نہیں ہے تیری, جا چل, بھگا دیا. قسم کھا لیا انہیں, عہد کر لیا میں میری بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. نتیجہ کیا نکلا, 4 مہینے گزر گئے, ایک طلاق خود بخود واقع ہو جاتی.
اللہ اکبر، 2 سال نکل گئے، 3 سال نکل گئے، 4 سال نکل گئے، پھر 4 سال کے بعد دونوں میں سمجھوتا ہو گیا، مگر طلاق کا مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ازواجی زندگی پھر جل رہی، تو جائز زندگی ہوں گی؟ معلوم نہیں ہے نا نوشا اور نوشی کو، سکھائے نہیں والدین، خالی طلاق معلوم، خلا معلوم، دوسرے چیزیں نہیں معلوم۔ اللہ کے بندو سوچو، یا حکم کیا ہے؟ قاضی وقت کی ذمہ داری ہے یا تو رجوع کرانا، نہ تو زندگی سے علیحدہ کروا دینا۔ سوچو ذرا ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، ہمارے ازواجی رشتے کتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ جہالت کا نتیجہ ہے، یہ سب تو ہماری بچیوں کی شادی شدہ زندگی جو خراب ہو رہی ہے وہ اسلامی تربیت نہیں رہنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کے لیے اسلامی تربیت ہو تو الحمدللہ انشاءاللہ آج جو ریشو ہے وہ تو کم ہو جائے گا، وہ تو ان کی ذہن بنے گی، ان کی فکر بنے گی، اور وہ عملی زندگی کے اندر آئیں گے تو ان کے لیے فائدے ہوں گے نا۔ ایسے کورسز قائم ہونا چاہیے 2 مہینے 3 مہینے کے، جہاں ایسی لڑکیاں جن کے انگیجمنٹ ہو چکے ہیں، منگنی ہو چکی ہیں، اور ایسے لڑکے جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، وہ ازواجی معلومات، اسلامی معلومات کے لیے علماء سے رجوع کریں اور ایسے کورسوں میں حصہ لیں، وقت نکالیں، تاکہ ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، زہریلے پن سے ان کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو بھی حالات ہیں ہمارے ملک کے وغیرہ وغیرہ، کسی قدر ہم لوگوں کی نادانی کا نتیجہ ہے اور کچھ غیر مسلموں کے اقدامات ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک سیاسی صورتحال ہے، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگیں۔ حالات کی خرابی میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ نے اپنی سنت کہا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں اور جابروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا، اور ایسے وقت میں تم اللہ سے مدد کی دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ وہ دور میں آج ہم ہیں، اس بشارت کے دور میں۔ کیوں؟ ہم نے نماز چھوڑا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے توحید کا انکار کر دیا، شرک کو گلے سے لگا لیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اور ظالم اور جابر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر کے رکھ دیا ہمارے اوپر۔ کیوں مسلط کیا اللہ تعالیٰ؟ کیوں مسلط کیا اللہ تعالیٰ؟ ہماری غلطیوں کا ہم احساس کریں۔ بہت سی غلطیاں ہماری تھیں جس کا ہم نے احساس نہیں کیا۔ آج دیکھیے، ہر روز کسی نہ کسی علاقے میں مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی علاقے کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ ہوا؟ کچھ مدد ملی؟ نہیں۔ اس کے بجائے خوف ہمارے پاس ہے، دہشت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے۔ آج خوف کے ذریعے سے اللہ ہم کو آزما رہا ہے۔ آج ہماری ملازمتیں نہیں ہیں، معیشت کی تنگ دستی ہیں، معیشت کی تنگی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے۔ جانوں کی تلافی کے ذریعے سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزما رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ ایمان کے بدلے میں ہے فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ صبر کرو۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ خاموش بیٹھ جانا نہیں۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو خوب یاد کرنا، یہ معاملات اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید لگانا، اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی نصرت اور مدد فرمائیں گا۔ آخری بات کہتا ہوا میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اتنا کشادہ موضوع ہے کہ اس میں بہت مسائل آ سکتے ہیں، لیکن میں حقیقت یہ ہے کہ موضوع کو یہاں آنے کے بعد دیکھا، اور اس سے پہلے موضوع کو میں چیک بھی نہیں کیا تھا کہ میرا موضوع کیا ہے۔ حالانکہ میں آج آپ کو جو موضوع پہ درد دینے والا تھا وہ یہ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، اس موضوع پر میں نوٹس تیار کر کے لایا تھا تاکہ آپ کو عذاب قبر پہ بولوں، لیکن جب موضوع کا اعلان کر دیا گیا تو برجستہ جو ہے میں اپنی ذہنیت کے ذریعے سے بنا کر میں یہ موضوع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا اختتامی خلاصہ یہ ہے کہ ایسے فتنے اور آئیں گے، یاد رکھو، ایسے فتنے اور آئیں گے۔ تو ایسے فتنوں کا ہر ایک کا حل صرف اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری لڑکیوں کو، لڑکوں کو دین سے آراستہ کرنا ہے۔ دین سے بڑھ کر ہمارا تحفظ کوئی بھی ہرگز نہیں کر سکتا، اور یہ حالات اسی لیے بھی خراب کیے جاتے ہیں، ہم کو بزدل بنایا جائے، ہم پر خوف طاری کروایا جائے وغیرہ۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو کائنات کی کوئی طاقت ہم کو بزدل ہرگز نہیں بنا سکتی۔ آج ہم مسلمان بہت گری ہوئی سطح کے اوپر اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں، وہاں سے ارتقاء، وہاں سے اٹھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں سے اٹھنا چاہتے ہیں آپ، اس کتاب کو لازم پکڑو، قرآن مجید کو۔
اس کو پڑھو، اس کو اپنے گھروں کی زینت بناؤ۔ زینت کے معنی لائبریری میں سجانا نہیں، روزانہ کم سے کم بلند آواز کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ صحابیات بھی جو ہے قرآن کو اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی کل جن کا نام لیا گیا اخبارات میں، ام ورقہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابیہ تھی، قرآن مجید کی جید حافظ قرآن تھی۔ وہ جو جمیدہ لڑکی جو ہے انہی کا سہارا لی تھی۔ ہوا یہ تھا، یہ قرآن کی حافظہ تھی، پرفیکٹ تھی، مدینہ کے کونے میں ان کا گھر تھا، وہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، عورتوں کو بار بار مسجد کو آنا مشکل تھا، تو یہ بولے کہ نہیں میرے گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو اللہ کے نبی جاؤ تم عورتوں کی امامت کرو بولے، عورت کی امامت کرو بولے۔ یہ جائز ہے اسلام میں، عورت کی امامت کرے گی، کر سکتی اپنے گھر کے اندر، مسجد میں نہیں۔ کیوں؟ ہمارے دین میں لیڈرشپ نہیں دی گئی عورت کو، اور امامت لیڈرشپ کا نام ہے، امامت لیڈرشپ کا نام ہے۔ اب عورت جماعت کے ساتھ بھی گھر میں جب نماز پڑھائے گی تو مردوں کی طرح اکیلی امام بن کے سامنے نہیں کھڑے گی، اس کو لیڈرشپ کا اختیار نہیں ہے، وہ عورتوں کی صف میں درمیان میں کھڑے گی۔ لیکن امام کہاں کھڑے گا؟ مرد امام، کیونکہ وہ لیڈر ہے۔ ایک دوسری بات اس کے ذریعے سے آپ کو بھی علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری نماز کے سامنے سے گزر جائیں تو تمہاری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ گدھا، کالا کتا اور عورت بولے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، سامنے سے یہ تینوں چیزیں چلے گئے، آپ سترہ رکھ کے نماز نہیں پڑھے۔ کئی میدان میں، مسجد میں تو سترہ ہوتا ہے، کئی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں سامنے سترہ نہیں ہے، سامنے سے گدھا، کالا کتا اور یہ چلے گیا، عورت چلے گئی، نماز فاسد۔ جب یہ حدیث میں آپ ذرا غور کریں گے، عورت مرد کے سامنے اگر سے گزر گئی تو نماز فاسد ہے، وہ عورت مرد کی امامت کرے تو مردوں کی نماز ہوں گی۔ تیسری چیز، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے خیر والی صف پہلی صف ہے، سامنے کی صف، اور ان کی شر والی صف آخری صف۔ آخری کے معنی یہ مسجد کی آخری نہیں، اسلام میں اصول ہے، سامنے مرد کھڑیں گے، بیچ میں بچے کھڑیں گے، سب سے آخر میں عورتیں کھڑیں گی۔ تب ہو گیا کیا؟ مرد عورتوں کے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ شر والی صف ہے، بولے شر والی صف بہتر نہیں ہے، خراب شر والی صف ہے وہ۔ خیر والی صف مرد حضرات سامنے رہیں، بچے بیچ میں رہیں، سب سے آخر میں عورتیں رہیں۔ ہو گیا نا؟ اللہ کے نبی اس کے بعد اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں کہا عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے بولے، اور ان کی شر والی صف اگلی صف ہے بولے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ حدیث کی رو سے عورت کا مقام کہاں ہے نماز میں؟ اس سے عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے عورتوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ تحفظ دیا۔ اب منکرین حدیث، اس میں غامدی کا بھی ایک فتنہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں ام ورقہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی، واٹس ایپ پہ آیا دیکھیے، تو اللہ کے نبی نے مرد کو مؤذن بنایا اور عورت کو جو ہے نماز پڑھانے کی اجازت دی۔ وہ بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ عورت کی نماز پڑھا سکتی ہے، مردوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی۔ چلیے، آپ کی والدہ محترمہ ہیں، حافظ قرآن، اور آپ والدہ کی امامت پہ نماز پڑھ سکتے نہیں؟ والدہ بھی تو عورت ہے نا۔ چلو بعض لوگ رہتے شوہر حضرات بولتے بیوی کے بازو کھڑ کے نماز پڑھتے، نہیں فاسد ہو جاتی ان کی نماز۔ بیوی کو پیچھے کھڑا کے آپ امامت کرو، اکیلے بھی رہے تو عورت پیچھے کھڑنا اور آپ سامنے کھڑنا، چونکہ اگر عورت بازو رہ گئی تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی۔ پیچھے ارے میری بیوی ہے نا، نہیں آپ کی بیوی ضرور ہے لیکن انہیں عورت ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم عورتوں کے لیے یہی دیا گیا۔ اس میں تنگ نظری نہیں ہے، ہمارے احکام، شریعت کے احکام کا ارتقاء ہے اس کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک وسیع ترین عنوان ہے اور بڑا کشادہ عنوان ہے، اور اس کے اوپر اور بھی مواد دیا جا سکتا، لیکن میں نے جو سمجھا اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ بھی شعور والے ہونے کی حیثیت سے ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ ہم اپنے گھر کو سنبھال لیں تو ہمارا تحفظ ہو جائے گا۔ اگر ہم ہمارے گھروں کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ انتشار اسی طریقے سے رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اسلام کا پیروکار بنا، اسلام کا پابند بنا، اسلام کا فہم و فراست ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیک۔